محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے موقع پر یہ محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جتنی بھی الفاظ کو نکالا، آج کے بڑے بڑے علماء ان الفاظوں کو جب اپنی زبان پہ لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پہ ان کے الفاظ کے صدقے سے انہیں برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ آپ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے نبی کے اتنے بڑے عاشق تھے لیکن انہوں نے سیرت پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، تو کہنے والوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے سیرت پہ وہ کتاب لکھی کہ آج تک کسی عالموں نے نہ لکھی۔ آپ نے نبی کی سیرت پر اپنے ماننے والوں کو نثر کے طور پہ کتاب نہیں دیا بلکہ نظم کے طور پر ہدایت بخشش عطا فرمایا۔ ہدایت بخشش میں جتنے اشعار ہیں ہر کوئی پڑھتا جائے اور نبی کی سیرت کو سمجھتا جائے۔ آپ نبی کی سیرت کو سمجھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اے دنیا والوں، تم نے اپنے نبی کی سیرت کو کیا سمجھا ہے؟ ذرا دیکھو صحیح، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ اور فرماتے ہیں، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ قسم کھا کر لا کی بھی اور واو کی بھی، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی رسول پاک سے جو دور ہو جائے وہ کہاں جائے؟ جہنم میں چلا جائے، اور جو قریب ہو جائے وہ کہاں جائے؟ جنت میں چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ مقام رسول تو دیکھیں، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور آپ فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب ہمیں اور آپ کو بلایا جائے گا تو ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں، حضور سیدنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگوں، یہ امام جو تمہارے درمیان ہے، یاد رکھو یہ دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے میدان میں جب تم آؤ گے تمہیں اکیلا نہیں بلایا جائے گا بلکہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ سنی کیوں کہتا ہے، ہم کسی زمانے میں اپنے امام کو نہیں چھوڑا، کوئی 12 امام کو مان کر چھوڑ دیا، کوئی 5 امام کو مان کر چھوڑا، کوئی 4 امام کو مان کر چھوڑا، لیکن سنیوں نے کسی امام کو نہ چھوڑا۔ جب نبی کا ظاہری زمانہ ختم ہوا، ہم نے صدیق اکبر کو امام بنایا، ان کے بعد عمر فاروق کو امام بنایا، ان کے بعد عثمان غنی کو امام بنایا، ان کے بعد علی مرتضیٰ کو امام بنایا، ان کے بعد حضرت امام حسن کو امام بنایا، اس کے بعد امام حسین کو امام بنایا۔ چلتے چلتے زمانہ آیا، غوث اعظم کو امام بنایا، غریب نواز کو امام بنایا، مخدوم سینا کو امام بنایا۔ آگے زمانہ گزرا، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو امام بنایا۔ آگے زمانہ گزرا، حضرت اختر رضا خان فاضل بریلوی کو امام بنایا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر ایک انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے، اللہ کا فضل ہے، رسول کی عنایت ہے کہ آج اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ آپ کا امام کون ہے
ایک امام ظاہری ایک امام باطنی، اور جو امام ظاہری اور باطنی دونوں کا مجموعہ ہو انہیں پیر کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی ذات جلوہ گر ہے جو اسی امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، جسے آج دنیا اس علاقے کے لوگ صدر العلماء حضرت صدر عالم صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی ذات ہے کہ جب ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، یہ اختر رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ ہوں گے، وہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ۔ بیعت و ارادت اتنی مضبوط یہ زنجیر ہے کہ جو اس میں جکڑ جاتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے، وہ کبھی چھٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور جب قیامت کے میدان سے لوگ پلسرات کے راستے پہ گزر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آنکڑے لگے ہوں گے، گزرنے والا جب چاہے گا گزر جاؤں تو وہ آنکڑے ایسے ہوں گے زنجیر کی طرح جو انہیں لپک کر کھینچ رہا ہوگا، لیکن جس نے بیعت و ارادت کے زنجیر کو مضبوطی سے پکڑا ہے جب اس سے جڑتا جائے گا تو اس زنجیر سے آگے نکل کر یہ کہے گا، ارے جب میں دنیا میں تھا تو بغیر زنجیر کے نہیں تھا، آج میں قیامت میں ہوں، پلسرات میں ہوں، تو بغیر زنجیر کے کیسے گزر جاؤں؟ دیکھ رہا میں نے امام جو بنایا ہے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو امام بنایا ہے۔ اور دنیا میں احمد نام کے جو گزرے ہیں امام، ان کا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہوا بلکہ وقت کے بادشاہوں سے ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا جو مقابلہ ہوا تھا وقت کے بادشاہ سے ہوا تھا۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے کہ جب آپ کو کوڑا لگایا جانے لگا اور آپ کی کا تہبند جب کھلنے لگ گیا تو آپ نے خدا سے دعا کیا تھا، اے رب العزت ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا جس سے آپ کا تہبند بند گیا، جس کی وجہ اس کے بعد پھر لوگ آپ کی طرف رجوع کیے اور جس مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس سے توبہ کیا۔ دوسرے امام احمد سرہندی گزرے ہیں، مجددی الفسانی، جن کا مقابلہ کس سے؟ دین الہی اکبر بادشاہ سے ہوا تھا، جس نے پورے ہندوستان میں دین الہی کا قیام کیا تھا۔ اگر اس کے خلاف کوئی اٹھے تو اس ذات کا نام احمد تھا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے زمانہ میں جب ایک فتنہ رونما ہوا، وہ فتنہ ایک جانب سے نہیں تھا بلکہ 4 جانب سے تھا۔ وہ فتنہ لانے والا وہ دین کو بدل کر نہیں لایا تھا، شریعت کو بدل کر نہیں لایا تھا، بلکہ وہ قرآن لے کر آ رہا تھا، حدیث لے کر آ رہا تھا، وہ بھی فقہ علیہ کو لے کر آ رہا تھا، فقہ شافعی کو لے کر آ رہا تھا، فقہ حنبلی کو لے کر آ رہا تھا، فقہ مالکی کو لے کر آ رہا تھا۔ تو ضرورت پڑی ایک ایسی ذات کی جو فقہ شافعی کا بھی عالم ہو، جو فقہ حنفی کا بھی عالم ہو، جو فقہ حنبلی کا بھی عالم ہو، جو فقہ مالکی کا بھی عالم ہو، جسے قرآن کی تفسیر بھی آتی ہو، جسے ساری حدیثوں میں نظر بھی رکھتا ہو۔ جب وہ زمانہ آیا تو بریلی کی سرزمین سے ایک ذات نکلی جسے دنیا محمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ نے پھر اپنے قلم کے نوک کے ذریعے سے پورے روئے انسانیت کو بتایا کہ ایمان کیا ہے، اور یوں فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ نے سبق دیا اور یوں درس دیا، اے دنیا والو اصل ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر تو نے محبت رسول کو اپنے دل میں بسا لیا تو تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ جب ایمان مکمل ہو گیا اس کے بعد جو تو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ اور آپ نے ہندوستان ہی میں نہیں
بلکہ آپ اس دور کے عرب کے بادشاہ مکۃ المکرمہ میں بھی جا کر آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام آپ نے الدولۃ المکیہ فی مادۃ علم غیبیہ رکھا. الدولۃ المکیہ یعنی مکے والوں کے لیے دولت. آپ نے ہندوستانی میں نہیں بلکہ عرب کی سرزمین پہ جس کی زبان عربی تھی، عربی زبان والوں کو عربی زبان میں 1200 صفحہ کی کتاب لکھ کر کعبہ کے ذہن میں علم غیب مصطفیٰ پر دے کر یوں فرمایا، اے دنیا والوں یہ مت سمجھو کہ نبی کا عاشق دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا رہنے والا ایک احمد رضا ہے جو آج عرب والوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ محبت رسول اگر دل میں بس جائے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل کو قبول فرما لے گا. لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں رہتا ہے، مکے میں رہتا ہے، وہ کیسے غیر مسلم ہو سکتا ہے، وہ کیسے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم اس بات سے پتہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کو جب بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا، اے حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچائے گا اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا. حضرت علی اسی آپ موجود تھی، آپ نے فرمایا، اے عمر فاروق ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ حجر اسود نفع بھی پہنچائے گا اور فائدہ بھی پہنچائے گا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس پتھر کو لایا جائے گا، یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، کفر والوں کے کفر کی گواہی دے گا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کعبہ میں رہنے والا ایمان کوئی ایمان والا نہیں، اگر ایمان والا ہوتا تو پتھر کو قیامت کے میدان میں گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور کریں سب سے اصل چیز ہے ایمان، اور ایمان کی جان ہے محبت رسول. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے کہ آج اپنے ہی نہیں بلکہ علماء دیوبند ہو یا علماء اہل حدیث ہو یا علماء شیعہ ہو، جتنے علماء فرقے کے پائے جاتے ہیں ان سے اگر پوچھیں اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کے بارے میں، صرف فتویٰ کے بارے میں، فتویٰ رضویہ کے بارے میں، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کتاب لکھ کر گئے ہیں کہ آج تک کسی عالم نے فتوے میں اتنی بڑی کتاب ہوئی مدلل حدیث کے ساتھ، ضعیف ہے یا صحیح، عزیز ہے یا غالب، ان تمام صورتوں کے ساتھ آپ نے دے کر یوں فرما دیا کہ جب اس کتاب کو کوئی پڑھے گا تو پڑھ کر یہی کہے گا، اگر تو وقت کا راز ہی دیکھنا چاہتا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ علم ریاضی، علم حساب کو علم ریاضی کہتے ہیں. جب ہندوستان میں سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو پہلے بھی تھی، وہ بھی انگریز کے دور میں، تو وہاں کا ایک پروفیسر ضیاء الدین، انہیں علم ریاضی کا ایک مسئلہ ایسا پیش آیا جس کا حل دنیا میں نظر نہیں آیا. اسے پتا چلا کہ اس کا حل جرمنی میں ہے. جب وہ جرمنی جانے کا ارادہ کیا تو ایک آل رسول سید سلیمان اشرف، انہوں نے فرمایا کہ چلو بریلی جاتے ہیں، وہاں پر ایک عالم صاحب ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، وہ اس مسئلے کو حل فرما دیں گے. تو پروفیسر ضیاء الدین نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ ہر کوئی کی یہی بولی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو اس کا علم کہاں ہوگا. حالانکہ ہمارے اور آپ کے درمیان حضرت علامہ صدر عالم صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، آپ انہیں عام مت سمجھیے، بلکہ ان کی زنجیر جن سے ملی ہوئی ہے اور ان کو جنہوں نے اپنی خلافت عطا فرمائی ہے وہ عام نہیں بلکہ وہ خاص ہے، بلکہ وہ خاص ہے. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے دیکھو آگے دیکھو، یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچے گا سیدنا غریب نواز تک، سیدنا غوث اعظم تک، اور جب وہ سلسلہ پہنچتا ہوا پہنچے گا تو دنیا یہ کہے گی یہ زمین کیا، یہ آسمان کیا، ارے لوہو قلم تیرے ہیں، لوہو قلم تیرے ہیں. جب لوح بھی تیرا ہو جائے، تختی بھی تیرا ہو جائے تو تیری مرضی اس قلم سے اس تختی پہ اپنی قسمت جو چاہے لکھ دے. تیری مرضی اس قلم سے اس لوح پہ جو چاہے تو لکھ دے. یہی وجہ
وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان آپ کے پاس ایک عورت وضو کے لیے جب پانی لائی تو آپ وضو کے پانی سے جب وضو فرمانے لگے تو ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا. وہ ضعیفہ کہنے لگی اے بابا معاملہ کیا ہے؟ آج ایک لوٹا پانی ختم ہو گیا اور آپ کا ابھی تک ہاتھ ہی آپ دھو رہے ہیں, اب تک آپ نے چہرہ نہیں دھویا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جب وضو کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا میرے دل میں خیال آیا قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اسی درمیان تجھے بلایا جائے گا اور تجھے بلایا جائے گا, پھر مجھے بھی بلایا جائے گا. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے لیے وضو کا پانی کون لایا, میں کیا جواب دوں گا؟ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اسی وضو کے پانی سے اس لو پہ جو تیرا نام کافروں میں لکھا تھا میں نے کافروں سے مٹا کر مسلمانوں میں لکھ دیا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ ضعیفہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور کریں یہ بیعت ارادت اتنا مضبوط ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک و صاف کرے. جب پاک و صاف اپنے دل کو کر لیتا ہے تو یہ پوری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے کھل جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, کہ تم مومنوں کی سمجھ سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پروفیسر ضیاء الدین